السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام چینل اردو پر سسٹرز کیفے, اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور ہیلپ فل ٹاپک. آج جو بات کی جائے گی اس پر تو ہم بات کریں گے, لیکن امید ہے آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اور ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے, اور دوسروں میں بھی خوشیاں اور اچھی باتیں پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہوں گے. جہاں پر بھی آپ موجود ہیں اپنا حصہ ڈالنا, اپنے حصے کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو دوسروں تک منتقل کرنا, اپنے ہاتھ سے اپنی شخصیت سے جو بھی فائدہ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نیکی کر سکتے ہیں تو نیکی صدقہ بھی ہے, اور نیکی جو ہے وہ ریوارڈنگ بھی ہے. اگر نیت یہ رکھی جائے کہ اس نیکی کو جو میں کروں گا اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے جو کریٹر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی خوش کرنا چاہوں گا. اور نیکی کرنے کے ساتھ دعا پر نیکی کو جتانا اچھی بات نہیں ہے. نیکی کی جائے اور اس کے بعد یہ بھول جایا جائے کہ نیکی کس سے کی ہے, اور اگلے قدم بڑھ کے کسی دوسرے کے ساتھ اچھا کام کرنے کی نیت کی جائے. جہاں پر بھی ہم موجود ہیں, جس بھی رول میں ہم موجود ہیں, بہت سارے کردار ہوتے ہیں انسان کے زندگی کے اندر, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, بحیثیت سٹیزن, اور باپ, بھائی, بہن, ماں, جو بھی رول ہیں ان تمام کرداروں میں کوشش کی جائے کہ جس طریقے سے بہتر رویوں کا مظاہرہ ہم کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی اگر پیدا کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے اگر خوشی فراہم کر سکتے ہیں, تو جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں اگر ہم اپنا کردار ادا کریں, پازیٹیولی کردار ادا کریں, تو ہمارے وہاں پر ہونے سے لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے کردار کو محدود کر لیں یا ہم اپنے ذریعے سے منفیت یا نیگیٹیوٹی پھیلانے لگیں تو پھر لوگ بھی کترانے لگتے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جہاں پر بھی ہیں وہاں پر ہم لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور روشنی کا سبب بنے. ناظرین آج یہاں پر جو بات کی جائے گی, آج کی بات کا تعلق کل کے دن سے ہے, اور کل ہے 5 جون, اور 5 جون جو ہے وہ عالمی یوم ماحولیات ہے, ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے جو ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے. کل اس پر بات ہوگی, بہت زیادہ آرٹیکلز اینڈ بلاگز اینڈ سوشل میڈیا کی پوسٹ آپ پڑھیں گے اور نیوز سنیں گے, اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سال عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کون کر رہا ہے. تو یہ ایک منفرد اور مختلف بات ہے کہ اس سال عالمی یوم ماحولیات کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان فرسٹ ٹائم کرے گا, اور یہاں پر ہم نے اسی مناسبت سے, ایک تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کرے گا تو ایک خوشی کی بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ عالمی یوم ماحولیات ہے, اور جو بھی کوئی ایسا دن جس کا تعلق ہماری جو ارد گرد کی دنیا ہے, ہمارے ارد گرد کا ماحول ہو, اس کی بہتری سے ہو, اس پر بات ضرور کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس میں ہم اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں, اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. تو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے لحاظ سے آج ہم نے یہاں پر یہ پروگرام ترتیب دیا ہے, اپنے گیسٹ بلائے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, یا اپنے کامنٹس یا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ارد گرد کی ہمارا ماحول ہے, جو ارد گرد کی ہماری نیچر ہے, اس کی بہتری کے لیے, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کیا. آج ہم اس پر بات کریں گے, آپ بھی آپ کی کالز کے بھی منتظر رہیں گے. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, سسٹر ردا اجمل, آپ نے پلانٹ سائنسز میں گریجویشن کیا ہے, آپ والنٹیئر ہیں اور ساتھ میں سوشل میڈیا انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا یہاں پہ. میں بہت آنر محسوس کر رہی ہوں کہ میں انوائرمنٹ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں, اور میں لوگوں کو انکریج کر رہی ہوں اور لوگوں کو اویئر کر رہی ہوں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کے لیے کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی نیکی کی بات ہو یا کوئی بھی انوائرمنٹ کے لیے ہی کام کرنا ہو تو سٹارٹ انڈیویجول لیول سے ہی ہوتا ہے. ہم اپنے لیول پہ اپنا کردار ادا کریں گے تبھی ہم کمیونٹی کو, کیونکہ لوگ جب تک آپ کو کرتا نہیں دیکھیں گے وہ کام نہیں کریں گے. یہ بہت اچھی بات کہی آپ سدرا آپ نے کہ سدرا کہہ دیا میں نے آپ کو, ردا آپ نے, کہ جو بھی کام آپ دوسروں کو کہتے ہیں جب اس کا سٹارٹ آپ اپنی ذات سے کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو انکریج کرتا ہے, زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ جو ہمارے ساتھ ہیں, اور آج وہ بات کریں گی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو قرآن ہمیں ایک پرسپیکٹیو دیتا ہے اور ہمارا دین جو ہمیں بتاتا ہے. اچھا سدرا یہ بات ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. سدرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات ہے کہ جو بھی فیلڈ ہو, جو بھی ٹاپک جس پر ہم بات کریں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین سے کوئی رہنمائی ضرور ملتی ہے.
جی، اور ہر چیز جو زندگی میں ہے اس کے ساتھ تعلق ہے دین کے ساتھ. بالکل بالکل آپ نے جی. ٹھیک کہا کہ انسان کی اپنی پرسنل انڈیویجول لائف ہو یا پھر آپ دیکھیں کہ کمیونٹی لائف ہو یا آپ کو اپنے کسی بھی رول کے حوالے سے کوئی انسپریشن یا گائیڈنس چاہیے ہو تو ہمیشہ ہماری جو ایک رہنمائی ہے وہ ہمارا دین کرتا ہے. ردا میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہے جو کل سیلیبریٹ کیا جائے گا، تو بہت سارے دن ہم کرتے ہیں نا، فادرس ڈے آ رہا ہے تو مدرس ڈے آ رہا ہے تو فلاں دن آ رہا ہے تو وہ ہو رہے ہیں، یہ اس کی طرف ذرا لوگوں کی کم توجہ جاتی ہے. جی، کیوں آپ کے خیال میں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کی پرائیورٹیز پہ. اگر آپ اپنی انوائرمنٹ کو اپنی پرائیورٹیز میں رکھیں گے تو پھر آپ کو آپ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انوائرمنٹ ہمیں کیا دے رہا ہے. جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ انوائرمنٹ ہمیں کیا دے رہا ہے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بھی انوائرمنٹ کو ان ریٹرن کچھ دینا ہے. اور جب ہمیں پرابلمس پتہ چل جائیں گی، ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح ڈسٹروائے کر رہے ہیں، کس طرح خراب کر رہے ہیں، ہماری کن کن وجوہات کی وجہ سے. اور ڈیلی لائف میں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری اس ایک سٹیپ سے ہماری انوائرمنٹ کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. تو اگر ہم اس بات کو ریئلائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اپنی ڈیلی لائف میں تھوڑی بہت چینجز اپنی زندگی میں لانا سٹارٹ کر دیں گے تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ انوائرمنٹ کے اندر پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا نا. اور انوائرمنٹ ڈے بھی اسی لحاظ سے اس کو انیشیٹو لیا گیا، اس کو منایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کے سولوشنز پہ ڈھونڈیں، کیونکہ جب تک ہمیں پرابلم نہیں پتہ ہوگی ہم اس کا سولوشن نہیں نکال سکتے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. ناظرین، یہاں پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو کل 5 جون کو ہے، اس کے حوالے سے ہم نے یہاں ٹاپک ایک رکھا ہے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ واقعی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، جو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو اہمیت دینی ہے، کس چیز پر بات کرنی ہے، کس چیز کو اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے، کس چیز میں کسی فرینڈ سے بات کریں تو اس پر بات کرنی ہے. بہت سارے ٹاپکس ہو سکتے ہیں. ہمارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سب چیزیں ہماری زندگی کا موضوع بنتی ہے. یہاں پر ہم بات کریں ہمارے ماحول کی، ہمارے ارد گرد کی جو قدرتی چیزیں ہیں، جو ہماری نیچر ہے، اس پہ بات کریں اور اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر. اچھا، میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو ابھی ہمارے کووڈ کی وجہ سے جو پورا ایک دنیا ہی تبدیل ہو گئی، گاڑیاں روڈز پر نہیں آ رہی ہیں اور یعنی لوگ گھروں تک محدود ہو گئے. تو یہ تو ایک طرح سے تو یہ ایک سمجھے لوگ بڑے اپسیٹ تھے، لیکن دوسری طرف ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو بڑا اس سے فائدہ ہوا. جی، اور یہ بات نوٹس کی گئی ہے کہ 2020 میں پورے لاک ڈاؤن کے بعد جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ امپروو ہوا ہے. ایئر کوالٹی بہت امپروو کی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ لیول پہلے ایئر میں تھا وہ اتنا نہیں ہے اب. اور جو ہمارے پلانٹس ہیں وہ اچھا گرو کر رہے ہیں. اس پینڈیمک کے بعد یہ نوٹس کیا گیا ہے. اور ہمارے پولوشن لیول میں اوور آل کمی آئی ہے، کیونکہ ہم جو ہے بیچ پہ بھی نہیں جا رہے تھے اس دوران لوگ. اور جو واٹر پولوشن ہے وہ بھی اس ٹائم بہت ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بیچ پہ لوگ نہیں جا سکے اور لوگ باہر نہیں نکل سکے، کیونکہ ہماری جو مین پرابلم ہے وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ جو ہم بیچ پہ جاتے ہیں اور ہم ایسے ہی جتنا بھی پولوشن ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں. تو یہ سب اس کووڈ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ دیکھا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ میں کمی آئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو پولوشن لیول ہے وہ ڈکریز کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور پلانٹس بھی اچھا گرو کر سکے ہیں اس سچویشن میں. یعنی ایک طرح سے وہ ہے نا کہ ہر کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو پریشان کری اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسری طرف دیکھیں، دوسری جانب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے کوئی خیر اور کوئی اچھی چیز پھیلانی ہوتی ہے. سدرا، آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو اپنے ماحول کی حفاظت کرنا ہے، اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت کرنا ہے، اس کے بارے میں کیئرفل ہونا ہے، کیئرفل اپروچ اپنانی ہے، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا اس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، پوری دنیا، اور انہوں نے پہاڑوں سے پوچھا تھا، انہوں نے آسمان سے پوچھا تھا کہ کون اس کی حفاظت کرے گا. تو انہوں نے ہمیں ٹرسٹ دیا تھا ہیومنز کو کہ یہ ہمارا ٹرسٹ ہے کہ ہم دنیا کو نا لک آفٹر کریں. اور آدم علیہ السلام پھر یہاں آئے تھے دنیا پہ، اسی لیے ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ ٹرسٹ ہمارے اوپر ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو بھی چیز ہیں دنیا پہ وہ سب اللہ کی عبادت کرتی ہے. ہر چیز، پلانٹس، درخت، اینیملز، جانور، سب کچھ. تو جب ہم ان کی لک آفٹر کریں گے اس کا مطلب ہے ہم ان کو توفیق دیں گے کہ وہ اللہ کی
عبادت بھی کریں. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی اور میں نے آپ سے سیکھی یہ بات کہ ایک تو ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے ارد گرد کا ماحول, ہماری اپنی زندگی, ہماری جو صلاحیتیں ہیں, ہماری جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکلز دی ہوئی ہیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو کائنات کی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات ہیں یہ سب اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں, اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں. ہم جب ان کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اس امانت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. جی سترہ آپ کیا کہیں, رضا آپ کیا کہیں گی؟ آج نام تھوڑے کنفیوز ہو رہی ہوں میں. رضا آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان؟ ہماری سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اس بار جو تھیم رکھا گیا ہے انوائرمنٹ ڈے کے لحاظ سے وہ بھی یہی ہے کہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن. ہمیں لگانے سے پہلے جو لگے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر کہیں کہ ہم ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن جو پہلے ایک لگا ہوا ہے ہم اس کو پراپر طریقے سے واٹر نہیں دے رہے یا اس کی حفاظت نہیں کر رہے تو اس کا گناہ ہمارے سر ہے. اور جو ہم اگلا لگا رہے ہیں ظاہری بات ہے ہم اس کی بھی پھر حفاظت نہیں کریں گے. صرف لگا دینا ذمہ داری نہیں ہوتی, اس کو ایک پراپر نرشمنٹ پرووائڈ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور جیسا کہ میم نے بتایا پورے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا میں مفہوم یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی لگایا ہوا پودا ہے اور اس سے کوئی انسان یا کوئی جانور یا کوئی پرندہ کھانا لے رہا ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ اس کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں تو تا قیامت تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. تو اگر ہم پلانٹ کی حفاظت کریں گے تو وہ صرف ہماری یہ دنیا نہیں سنواری, ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی, ہمیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے. یعنی مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ صرف ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آیا تو آپ نے 10 درخت لگانے کے لیے آپ نے کوشش کر لی, بلکہ آپ نے اس کی حفاظت کا کام بھی کرنا ہے, اس کو کس طرح سے اس کو لک آفٹر کرنا ہے. جی کیا کہیں گے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو پلانٹ لگایا ہے وہی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے باہر اسٹریٹ پہ جتنے پلانٹس لگے ہیں, آپ کی جتنی اپروچ ہے وہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں جو کچن گارڈننگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. یہ لیڈیز کے لیے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں, ہمارے لیے کیا چیزیں پاسبل ہیں جو ہم کریں جس سے ہم اپنے ماحول کی حفاظت کر سکیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو اس سال پاکستان کو اس کی ہوسٹنگ ملی ہے اور یہ شاید فرسٹ ٹائم آئی تھنک ہے جب سے یہ 1972 سے آئی تھنک اس کا سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد سے فرسٹ ٹائم پاکستان اس کی ہوسٹنگ کر رہا ہے. تو اس کی ہوسٹنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا یعنی کردار ادا کرے گا پاکستان؟ پاکستان ہوسٹنگ کی بیسیکلی جب بھی کوئی جو ملک ہے وہ آگے آتا ہے کہ ہم ہوسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, بیسیکلی اس نے پیچھے کافی زیادہ پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروجیکٹس کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. اور یہ بیسیکلی ایک 10 ایئر پلان ہوتا ہے. اس طرح جیسے اب پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہوسٹ کرنا ہے, ان کا بیسیکلی 2020 سے 2030 تک ایک پورا پلان ہے کہ ہم اتنے پلانٹس جو ہیں وہ لگانا چاہ رہے ہیں, ہم اس طرح اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہر سال جو ملک ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا ایک پراپر تھیم ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ اس بار پاکستان کا تھیم ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن. اس بار ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ریکریٹ, ری امیجن اینڈ ریسٹور. جو پہلے سے لگے ہوئے پلانٹس ہیں, جو فارسٹ ہیں, جو وائلڈ لائف ہے, اس کو کس طرح پریزرو کرنا ہے, اس کو کس طرح ڈسٹروائے ہونے سے بچانا ہے. کیونکہ اگر ہم اس بات کو نوٹس کریں اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں, تھوڑا سا ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں تو ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ بہت سارے پلانٹس اور اینیملس جو ہیں وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے پلانٹس ہیں جن کا نام و نشان اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے. تو ان کو ریسٹور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کریں, وہ میڈیسنلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو جتنی بھی کینسر کی میڈیسنز ہیں, جتنی بھی اور ڈفرینٹ مائگرین کی میڈیسنز ہیں, یہ ہمیں پلانٹس سے ملتی ہیں. تو اگر ہم پلانٹس کو پرزرو نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہی ایٹ دا اینڈ یہ پرابلم کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی سدرا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟ پلانٹس ہمیں سب کچھ دیتا ہے, ویجیٹیبلس, فوڈ, پوری جو ہے نا لائف سائیکل, جو واٹر سائیکل ہے وہ قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے. اور ایئر کا بھی سب کچھ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے. ایئر اور پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اوپر جاتا ہے پانی, پھر رین ہوتی ہے, اس کے ساتھ پھر ویجیٹیبل سب کچھ آتا ہے, اس کے ساتھ پھر آکسیجن آتا ہے. پوری ایکولیبریم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی دنیا میں. تو جو ایکولیبریم ہے نا, وہ جو پوری سائیکل ہے
جو ہم ایک بھی چیز اس کو بریک کر دینا وہ پھر بیڈ افیکٹ پڑتا ہے پھر دنیا کے اوپر. بالکل. اور جیسے کہ بات کہی سسٹر ردا نے بھی کہ اصل بات یہ کہ جب آپ کو پرابلم کا پتہ چلتا ہے تبھی آپ اس کے حل کی طرف جاتے ہیں. جب تک آپ کو پرابلم کا نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری لائف کے اندر کے جن کو ہم بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جب تک ہم اس کا روٹ کاز نہیں دیکھیں گے, ہمیں دیکھیں گے کیا کس طرح سے کیا پرابلم ہے. میں یہ چاہوں گی کہ سسٹر ردا آپ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ انوائرمنٹل پرابلمس کیا ہیں, کن چیزوں سے ہمیں خطرہ ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پرابلم کا سبب بن رہی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پلاسٹک پولیوشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر گلوبل وارمنگ پر بات کی جا رہی ہے, لیکن مین جو بڑے خطرات ہیں یا خدشے ہیں وہ کیا ہیں؟ بیسیکلی جو میں نے نوٹس کیا ہے, ہر چیز کا جو روٹ کوز ہے نا وہ میرے نوٹس میں آیا کہ وہ اوور پاپولیشن ہے. کیونکہ اوور پاپولیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جب ہمارے پاس کھانا کم ہے اور جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے, تو ہمیں ان سب کو فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے جو فورسٹ کا ایریا ہے اس کو کلیئر کر کے وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ میں اس کو کنورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے, فوڈ تو مل رہی ہے سب انسانوں کو, لیکن جو پلانٹس ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے ہی بیسیکلی گلوبل وارمنگ ہوتی ہے اور ارتھ کا ٹیمپریچر دن بہ دن انکریز کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اب جو ویدر پیٹرن ہے, ابرپٹ ویدر چینج ہوتے ہیں, اب پتہ نہیں چلتا, پہلے دھوپ ہوتی ہے پھر اچانک بارش ہو جاتی ہے. یہ سب کہیں نہ کہیں جو ریلیٹ کریں یہ گلوبل وارمنگ سے ریلیٹ کریں, اور جو گلوبل وارمنگ ہے وہ ڈیفورسٹیشن سے ریلیٹ کر رہی ہے. اور ڈیفورسٹیشن کا جو کوز ہے وہ انفارچونیٹلی ہم ہی ہیں. ہم اتنی زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کافی کنٹریز ایسی ہے جہاں پہ پاپولیشن کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, تو ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے فوڈ ہم ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں. اور ڈیفورسٹیشن کے اتنے خطرناک نقصان ہیں نا, جیسے کہ سسٹر نے بات کی ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پلانٹس اور ہیومن میں بھی بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. پلانٹس جو ہماری جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ریلیز کرتے ہیں, پلانٹس اس کو ابزورب کرتے ہیں اور ساری کی ساری آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. ہم اس آکسیجن کو یوز کرتے ہیں اور یہ ایک ایکویلبرم کریٹ ہوا ہوا ہے, بیلنس بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن اب کیا ہوگا کہ ہم پلانٹس کو کٹ کر رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو اب آکسیجن تو ہمیں نہیں مل رہی اور کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہوا میں جو ہے وہ انکریز کرتی جا رہی ہے. ہم بھی ریلیز کر رہے ہیں, ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے وہ بھی ریلیز کر رہی ہے, تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, بیسیکلی ہمارا جو ارتھ ہے اس کے اراؤنڈ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر ہوتی ہے اور اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ ارتھ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. لیکن اب وہ لیئر اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ جو سن کی ریڈیشنز ہیں وہ ارتھ میں انٹر تو ہوتی ہیں لیکن ان کو واپس جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا, وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں ارتھ کے اندر, اور ارتھ کا ٹیمپریچر ڈے بائی ڈے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. اس سے پھر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہوتے ہیں, فلڈ آتا ہے, اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو کیٹاسٹرافک ایونٹس ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس سب کا کہیں نہ کہیں کوز ہم ہی ہیں انفارچونیٹلی. جی صدرہ. بالکل ٹھیک ہے یہ بات, اور ایکولیبریم نہ بریک نہیں ہونا چاہیے نا. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا تھا کہ درخت نہیں کاٹنا. درخت جو ہیں ان کے ساتھ شیڈ, شیلٹر, ہیبیٹیٹ اور آکسیجن 4 چیزیں ملتی ہیں. اور ہمیں نا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم کو گرو کرنے چاہیے ٹریز, تو اس کے ساتھ نا ہمارا صدقہ جاریہ بھی آتا ہے. ایک جو ہے مین چیز جو چیریٹی میں لوگ کرتے ہیں وہ درخت کو گرو کرتے ہیں, خاص کر اولیو ٹریز جس کے ساتھ فروٹ بھی ملتا ہے اور آئل بھی, تو اس کے ساتھ ہمیں نا صدقہ جاریہ ملتا ہے قیامت تک. بالکل, آپ نے یہ اسلامکلی بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو بتایا. ناظرین, ہم یہاں پر بات کریں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کیا کوشش کرتے ہیں اپنے ماحول کی حفاظت کے لیے؟ آپ نے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہو, آپ نے کوئی چھوٹی سی کوئی ایسی کوشش کی ہو جس سے ہمارے انوائرمنٹ کو کوئی فائدہ ہوا؟ بات ہم اس لحاظ سے کریں کہ کل 5 جون کو دنیا بھر میں عالمی یوم ماحولیات منایا جائے گا, اور اس کے اندر جو بات اس کی جو اس سال جو تھیم ہے وہ ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن, جس پر بات کی جا رہی ہے. سسٹر ردا, سسٹر صدرہ یہاں پر بات کر رہی ہیں, اور اس کی تھیم یہ بھی ہے جو آپ نے بتائی کہ ریسٹور, امیجن اینڈ ریکریشن, اس پر یہاں پر بات کی جائے. آپ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیں, آپ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بتانا چاہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی, ایک تو یہ آپ نے بتایا نا کہ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ کیا پرابلمز ہیں؟
اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہے جو میں نوٹس کر رہی ہوں یا میں نے جتنے جرنلز اور آرٹیکلز پڑھے ہیں, ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ اسی لیے دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل جو ہے زیادہ تر الیکٹرک کارز کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اور انٹرسٹ لوگوں کا بڑا ہے, لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری لائک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے نے کہیں جانا ہو تو ہم پراپر گاڑی اپنی نکالتے ہیں اور ہم ادھر ٹریول کرتے ہیں, جبکہ ہم سائیکل سے بھی ٹریول کر سکتے ہیں, ہم بس سے ٹریول کر سکتے ہیں. تو جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے لیول پہ کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے, ہمیں اپنے لیول پہ اگر ہم ایک بندے نے جانا ہے تو ہم پاس ہی جانا ہے تو ہم واک کر کے چلے جائیں, ہم سائیکلنگ کر کے چلے جائیں, ہم بس سے چلے جائیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں ایک انوائرمنٹ میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. ہم وہ جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اس گاڑی سے ریلیز ہونی ہے ہم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنا بھی بیسیکلی جو مین پرپس ہے نا, وہ جتنے بھی نان رییوزیبل سورسز ہیں جس میں کول, پیٹرولیم, گیس, یہ سب آ جاتے ہیں, ان کو اوائڈ کرنا ہے. ہم جتنا ان کو اوائڈ کر سکیں اور رینیویبل سورسز کو یوز کر سکیں, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اسی طرح ہم اپنی انوائرمنٹ کو کلین کر سکتے ہیں. بالکل. جی سسٹر سدرا, ہم اور آپ کے خیال میں کیا ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں؟ ایک تو درخت زیادہ نہ کاٹو اور درخت کو اگاؤ, گرو کرو, پلانٹس کو گرو کرو, ویجیٹیبلس کو گرو کرو. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اینیملس کو لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے. بالکل. جو ایکو سسٹم ہے نا, پوری ایکو سسٹم وہ اینیملس کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اینیملس کے لک آفٹر کرو, پیٹس بھی رکھ سکتے ہو. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلی تھی معزہ, تو ان کی وہ پیٹ بھی تھا. اور باقی آپ برڈ ٹیبل بھی باہر رکھ سکتے ہو برڈس کو فیڈ کرنے کے لیے, یہ بھی صدقہ ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیں ردا, میں آپ سے پوچھوں گی کہ اپلائنڈ سائنسز میں آپ نے گریجویشن کیا, آپ آگے بھی اسٹڈیز کر رہے ہیں, آپ کو یہ جو ماحول سے دلچسپی ہے, اپنے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کی حفاظت کا ایک جذبہ جو ہوتا ہے, وہ بچپن سے تھا, یا یہ کہ آپ نے آگے جا کے سوچا کہ نہیں میں نے جانا ہے اس فیلڈ میں؟ جی, بیک گراؤنڈ ہسٹری تو یہی ہوتی ہے کہ یوزلی ہر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن جو میرا پرٹیکولر انٹرسٹ تھا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ تھا بیسیکلی. اس کے لیے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیونکہ بیک گراؤنڈ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ انوائرمنٹل اسٹڈیز کر سکتے ہیں, آپ پلانٹ اسٹڈیز کر سکتے ہیں, آپ زولوجی کر سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید اگر میں پلانٹس, کیونکہ پلانٹس کا ہمارے انوائرمنٹ میں جتنا رول ہے نا وہ کسی کا بھی نہیں ہے. پلانٹس میں اگر آپ پڑھیں پلانٹس کو کہ وہ ہمارے لیے میڈیسنلی اور ہماری نارمل بریتھنگ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, تو ہمیں اس بات کا ریئلائز ہوگا کہ ابھی ہمیں اس فیلڈ میں بہت کام کرنا ہے. تو ایز اے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ آپ بہت اپنا رول پلے کر سکتے ہو, اور آپ لوگوں کو اویئر کر سکتے ہو. اور جب آپ کی وجہ سے کوئی آپ کی وجہ سے انوائرمنٹ میں اپنا رول پلے کرے, کوئی آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو, تو اس سے زیادہ آپ کے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی. آپ کبھی ایک پودا لگا کر دیکھیں, وہ جب پودا آپ بڑا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو جو اس کو دیکھ کر خوشی ہوگی وہ آپ کو اور کسی چیز سے نہیں ہوگی. اور گارڈننگ کو میں اس بات سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں کہ لنڈن میں گارڈننگ کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, ہر گھر میں گارڈن ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت دلچسپی ہوتی ہے, لوگ اپنا پورا دن لگاتے ہیں. تو باقی ممالک کے لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک آدمی اپنی انوائرمنٹ کو سیف نہیں کر سکتا. صرف ہم اگر لنڈن میں کام کریں یا یو کے میں کام کریں تو اس طرح نہیں ہوگا جب تک ہم اوور آل دا ورلڈ کام نہیں کریں گے ڈفرینٹ ممالک میں. جس طرح اس بار مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے, اسی طرح جتنی بھی کنٹریز ہیں ڈفرینٹ وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ کی سسٹر بات کر رہی تھی اباؤٹ ڈیفورسٹیشن اینڈ کوئی بات کر رہا تھا اباؤٹ پیٹ. I have a main point, that is that in our society today we use a lot of plastic in everything. ہماری گروسری سے لے کے ہماری پارٹیز تک ہم disposable plates, disposable burtons, and when we have a party it's like stacks of bags ہوتے ہیں جس کے اندر بس disposable plates and cups ہوتے ہیں. وہ سب سے زیادہ environment کو harmful تو یہ سب چیزیں کرتی ہیں. اینڈ جب ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم ڈھیر سارے پلاسٹک بیگز لے کے آتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی تو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں بھی انوائرمنٹ کو ہارم کر رہی ہیں, ہمارے ماحول کو ہارم کر رہی ہیں.
بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس پر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ جو ہم گروسریز کرتے ہیں, ہم پارٹیز کرتے ہیں, تو ہم ڈسپوزیبل جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے لا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی لائف کو آسان بنانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بلک میں لے کر آ جانا, لیکن اس سے ہمارے ماحول کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی چلیں گے بریک کی طرف, پھر بریک کے بعد آئیں گے, پھر بات کریں گے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر ہمارا کیا کردار بنتا ہے اور ہم کس طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جیسے بات سسٹر رضا نے کی کہ کسی بھی ایک انسان کے کرنے سے یا کسی ایک کنٹری یا کسی ایک سٹی میں فالو کرنے سے وہ ساری گائیڈ لائن کہ ماحول کی حفاظت کیسے کی جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے انوائرمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں اور دنیا کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں کمی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سب کو اپنا اپنا کردار اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنے اپنے شہر, اپنے اپنے محلے, اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ادا کرنا ہوگا, جب ہی ہم کوئی بڑا چینج لے کر آ سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. یہاں پر بات کریں ہم ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر, جو 5 جون کو دنیا بھر میں منایا جائے گا, اور اس سال پاکستان اس کی ہوسٹنگ کرے گا, پاکستان فرسٹ ٹائم اس کی میزبانی کرے گا. بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے, اور کل آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس پر لکھیں گے, بات کریں گے, مختلف سیمینارز ہوں گے, کانفرنسز ہوں گی, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دن آتا ہے جس کو دنیا بھر میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو تو اس پر بات کی جاتی ہے اس موضوع پر, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دن گزر جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم یہ بات کریں کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے, ہمارا جو ماحول ہے, ہماری جو انوائرمنٹ ہے, اس کے بارے میں بات کرنا اور اپنا حصہ ڈالنا, لیکن صرف بات کرنے سے اور چند دن کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے سے حق ادا نہیں کر سکتے ہم, اس لیے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہماری اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر ہماری آئندہ کی نسلوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت کریں. ہمارے انوائرمنٹ کو کیا خطرات لاحق ہیں, کیا چیلنجز لاحق ہیں, ہم اس کو کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, یہ سارے ٹاپکس ہم آج کے اس شو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا اوپینین ہے, آپ اپنا حصہ کیسے ڈال رہے ہیں اور آپ دوسروں کو کیا انسپریشن دے رہے ہیں. اچھا, بریک سے پہلے رضا بات کی تھی پلاسٹک پولیوشن پر, ڈسپوزیبلز جو بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں اسپیشلی یہاں اس کنٹری میں, کہ ہم پارٹی کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ گروسریز کر رہے ہیں تو ہم بس لے کر آ جاتے ہیں اٹھا کر, تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس کے بارے میں جو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو پلاسٹک ہے, ایک شاپر ہے یا ایک گلاس ہے پلاسٹک کا, اس کو ڈیکمپوز ہونے میں آلموسٹ 400 ایئرز لگتے ہیں. لائک اگر ہم کوئی پلاسٹک کا بیگ پھینکتے ہیں تو وہ 400 ایئرز تک ویسے ہی رہے گا, وہ ڈیکمپوز نہیں ہوگا. تو یہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم پلاسٹک کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو 90s میں جب ہم بات کرتے ہیں 1950s میں اور 60s میں جو پلاسٹک کی جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی وہ 400 سم تھنگ ملین ٹنس تھی, اور اب جو 2015 اور 16 میں اسٹیٹسٹک دیکھے گئے ہیں اس میں وہ تقریباً 16,000 اور اس سے بھی ابو چلی گئی ہے. ہم ٹرپل اور 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو گیا جو پلاسٹک کا یوز ہے, اور وہ پلاسٹک ریڈیوس نہیں ہو رہا, وہ ریسائیکل نہیں ہو رہا, اور اس کو ڈیکمپوز ہونے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اور جو تقریباً 90% جو پلاسٹک ہے اس کو ہم ریسائیکل نہیں کرتے, ہم اس کو ایسے ہی کہیں پر بھی پھینک دیتے ہیں. اور اس سے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ میرین لائف کو ہے, کیونکہ جتنے بھی شاپنگ بیگز ہیں, جتنا بھی پلاسٹک ہے, اگر وہ کسی بھی سی میں ہم ایسے پھینک دیتے ہیں تو وہ جتنے بھی فش ہے اور جتنے بھی ایکویٹک لائف ہے اس کو بیسیکلی ڈسٹروائے کرے ہیں. اور جیسا کہ سسٹر نے بات کی تھی کہ جتنی بھی ہماری انوائرمنٹ, وہ یہی نہیں ہے کہ ہم اور پلانٹس, ہماری انوائرمنٹس میں اینیملز بھی آتے ہیں, ایکویٹک لائف بھی آتی ہے. ہمارا پورا ایک فوڈ چین چلتا ہے, فوڈ سائیکل چلتا ہے, جس میں ایکویٹک لائف کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہماری زندگی میں. تو اگر ہم پلاسٹک پولوشن کو کم نہیں کریں گے تو وہ ایکویٹک لائف کو ڈسٹرب کرے گی, اور ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہوگی تو ہماری لائف بھی ڈسٹرب ہوگی. اچھا, ایک اور پوائنٹ ہے میرے دماغ میں, جب آپ لوگ بات کریں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب
کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کوئی چینج لے کر آنا ہوتا ہے, تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے اور اپنی ایفرٹ ڈالنی ہوتی ہے. تو یہ جو ہم پلاسٹک پولوشن کی بات کریں یا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہیں, ان سب کی یہ وجہ نا کہ ہم اپنی لائف کو ایزی بنانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی کام ہو جائے, ہمارا ہر چیز ہمیں فوراً مل جائے اور ہمیں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے. تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے صدرہ, میں آپ سے سوال کروں گی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماحول کی فکر ہے تو ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ بھی ڈالنی پڑے گی, ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. اور بتایا گیا ہے مذہب میں کہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنا. اللہ ڈزنٹ لائک دا ویسٹس. بالکل. تو اس لیے ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ویسٹ ہے نا, پلاسٹک برتن نکال لے اور اس کو پھر پھینک دیا, یہ ویسٹ ہے. لیکن ہم ریسائیکل بھی کر سکتے ہیں. ریسائکلنگ پر ہم بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح سسٹر بات کر رہی ہیں کہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اسلام میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی چیز بھی ویسٹ نہ کریں, اس کو یوٹیلائز کریں ہر چیز کو. اگر آپ ویسٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے, آپ کے گھروں میں برکت نہیں رہتی. اگر آپ کے ارد گرد گند ڈالتے ہیں, آپ فار ایگزامپل محلے میں یا ادھر ادھر گند ڈالتے ہیں, اس سے آپ کے گھر میں برکت نہیں رہتی. اگر تاکہ یہاں تک اسلام میں ہے کہ برتن خواہ مخواہ گندے برتن نہ چھوڑے جائیں, گندے کپڑے نہ چھوڑے جائیں زیادہ دیر تک, اس سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اسلام میں ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا جاتا ہے. اور بلا مقصد کسی درخت کو کاٹنا, بلا مقصد کسی چیز کو اس طرح کرنا. لیکن آج کل جو مصنوعی جو ہم لوگوں میں یہ آرٹیفیشل اور اتنی بناوٹ اور دوسروں کو شو آف کرنے کی جو چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے بھی ماحول پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بہت اچھی آپ نے بات کہی. اصل میں یہی بات ہے کہ یعنی ہم اس چیز کو سوچیں نا, اگر مائنڈ فل اپروچ ہماری ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ یا نقصان پہنچ رہا ہے, اور دوسروں کو, ہمارے ارد گرد لوگوں کو, ہمارے ماحول کو کیا فائدہ نقصان پہنچ رہا ہے, تو یعنی پھر ہم اس لیے تھوڑے خبردار الرٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بس کرے جا رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے ہم اپنی زندگی کو سوچ رہے ہیں کہ نہیں آسان بنانا ہے, کوئی ایفرٹ نہ ڈالنی پڑے, تو اوبیسلی اس سے مشکل ہوگی. ایوری ڈے لائف میں نا ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں. میں اپنا اگزامپل دیتی ہوں آپ کو. میں جاتی ہوں ہوم لیس فیڈ کرنے کے لیے ہر ہفتے, اور جو بھی پورے ہفتے کے ہوتے ہیں نا پلاسٹک کنٹینرز, فوڈ کے باسکٹس, جو کنٹینرز ہوتے ہیں فوڈ سے نکلتے ہیں, وہ میں سب ریسائیکل کرتی ہوں, وہاں لے جاتی ہوں, سب یوز ہو جاتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں ریسائکلنگ کو. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں تو ریسائکلنگ کا ہے کانسیپٹ, اور اس کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی آپ کو کیا جاتا ہے. آپ بتائیں گے اگر ردا پاکستان میں رہتے ہوئے ریسائکلنگ ہے یا اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت ہے, اس کے لیے کیسے لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے یہ. جی, اس میں بس ایک آپ چھوٹا سا کام کریں کہ آپ جب باہر جاتے ہیں, آپ ظاہری بات ہے کہیں گروسری کے لیے جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ شاپنگ بیگ خریدتے ہیں, آپ جتنی دفعہ جاتے ہیں آپ خریدتے ہیں. اگر آپ جو پہلا لایا ہوا ہے اس کو سیو کر لیں, اور اگلی بار جب آپ جائیں اسی کو یوز کریں. لائک آپ ایک ہی شاپر کو بار بار ری یوز کریں, کیونکہ وہ خراب تو ہوتا نہیں ہے, نہ وہ ڈیکمپوز ہو رہا ہے کافی عرصے تک. تو اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں کہ گھر سے نکلتے وقت وہ اپنا بیگ جو ہے یا اپنا پلاسٹک بیگ جو ہے, یا اگر آپ نے کوئی کپڑے کا بیگ رکھا ہوا ہے آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں, اپنی گروسری جو سامان ہے اس میں ڈالیں اور اسے واپس لیں. اور جتنی بھی پلاسٹک بوٹلز ہیں ہم ان کو سمپل بن میں ڈالنے کے بجائے ہم کسی کنٹینر میں اس کو جمع کرتے رہیں, اور اس کو جمع کرنے کے بعد کافی زیادہ ایسی چیریٹیز ہیں اور گورنمنٹ کے بھی ایسے ادارے ہیں جو ریسائکلنگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ جو برانڈز ہیں وہ بھی ریسائکلنگ کرتے ہیں, ہم سمپل ان کو دے دیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپروچ ہے, ایک پازیٹیو اپروچ ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے بھی بچے ہیں, اب یہ بہت چھوٹے لیول سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, ان کی سائنس بکس میں ڈالا جاتا ہے 3R فارمولا, بیسیکلی ریڈیوس, ری یوز اینڈ ریسائیکل. ہم اس کو پڑھتے تو ہیں کہ یہ ہم انوائرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں, ہم اس فارمولے کو اگر اپنا لیں, ہم ریڈیوس اپنا جو پلاسٹک یوز ہے اس کو ریڈیوس کریں, اس کو بار بار ری یوز کریں, اس کو ریسائیکل کریں تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو ہمیں بس پتہ ہم سب کو ہے, اویئرنیس ہم سب کو ہے کہ ہم کیسے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بس وہی ہے کہ ہمارے
ہماری اپروچ, ہم تھوڑی سی اپنی ایفرٹ نہیں ڈالنا چاہتے. جی ناظرین, یہاں پر بات کریں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر جو کل 5 جون کو پوری دنیا میں منایا جائے گا, اور اس کے اوپر بات کی جائے گی. بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ جب کل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس چیک کریں گے, اپنے نیوز چینلز دیکھیں گے, تو بہت بات کی جائے گی اس کے اوپر, بڑے بڑے سیمینارز اس کے اوپر ہوں گے, انفارمیشن تو بہت زیادہ مل جائے گی, اور بہت سارے لوگوں کے جو اس کے اوپر خدشات کا اظہار کریں گے کہ ہمارے ماحول کو اس وقت کتنا زیادہ ضرورت ہے ہماری توجہ کی, لیکن ہم اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں, ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور پریکٹیکل لائف میں, اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کس طریقے سے اپنے ماحول کی, اپنے انوائرمنٹ کی حفاظت کے لیے خود سے کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ انسپائر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے اور جو ہماری ڈے ٹو ڈے جو بھی مصروفیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں, جس زمین پر ہم پاؤں رکھتے ہیں, جن درختوں کی ہواؤں سے ہم جو ہیں وہ شیلٹر لیتے ہیں, ان کی حفاظت کرنے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور ان کی حفاظت کرنے سے ہماری اس دنیا کو کیا فائدہ ہوگا. اس پر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی, اور سجا آپ کچھ ہمیں سجیشنز شیئر کر رہی تھی کہ ماحول کی حفاظت کے لیے اور کیا کام ہو سکتا ہے. اور کلینلینس جو ہے وہ دین کا آدھا ہے. کلینلینس از ہاف آف فیتھ. تو کلینلینس, آپ کوئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ کوئی چیز ہو زمین پہ تو آپ اس کو اٹھا دو. اور حدیث بھی ہیں کہ ایک پرکلی تھون تھی زمین پہ اور ایک آدمی نے اس کو اٹھا کے تو پھر وہ جنت پہ چلا گیا تھا. ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہم کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ انوائرمنٹ کی ہیلپ ہوتی ہے. اور جو پانی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پانی جو ہے وہ تو کلینلینس پانی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور جو پانی ہے اس پوری واٹر سائیکل ہے قرآن شریف میں, اور پانی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی چیزیں لنک کی ہوئی ہیں. فشز ہیں, جانور ہیں سیز کے اندر جو ہم کھاتے ہیں, اور پھر آرنامنٹس تکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. اس کے ساتھ آرنامنٹس, سی شیل کورل کے ساتھ ہمارے آرنامنٹس بھی بنتے ہیں, اور شپس بھی سمندر کے اندر پھر کیسے جائیں گے. تو پانی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ اس کو ویسٹ نہیں کرنا. ہم رننگ سٹریم کے ساتھ بھی ہوئیں گے تو ہمیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا پانی کو. بالکل, حفاظت کا ایک کانسیپٹ ہمیں دیا تھا. اچھا, یہ جو 3 آورس ہم نے ابھی ڈسکس کیے کہ ری یوز, ریسائیکل اینڈ ریڈیوس پہ میں سوچ رہی تھی کہ اس پر بات کروں کہ یہ جو ری یوز والا کانسیپٹ ہے یا ریڈیوس والا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جتنا زندگی آسان ہو رہی ہے نا, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک تو زیادہ سے زیادہ گروسری کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم کچھ سوچ کر جاتے ہیں, اور پھر بہت سارے بیگ میں چیزیں بھر کے لے کر آ جاتے ہیں جو بھی چیز ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اور پھر گھر میں بھی ہم دیکھیں کہ مختلف چیزیں ہم بائی کرتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے آسان لائف کی طرف ہمیں لے کر جائیں. تو ریڈیوس والا یہ بھی کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے نا, کہ ریڈیوس والا کنسیپٹ اگر میں بات کروں تو میں لنڈن کے لحاظ سے اسپیسیفکلی بات کروں گی, جو میں نے پریکٹیکلی بھی خود آبزرو کیا. یہاں پہ جو فوڈ ویسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لوگ جو ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں ایسی چیزیں اور ان کے گھر پڑی رہتی ہیں. آخرکار وہ یہاں پہ تو ایک سیپریٹ باسکٹ رکھا ہوتا ہے فوڈ ویسٹ کے لیے, اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ روز اتنی اماؤنٹ میں وہاں پہ جو فوڈ ہے وہ ویسٹ کیا جاتا ہے. اور فوڈ سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کی میتھین گیس نکلتی ہے جو ہماری انوائرمنٹ میں شامل ہوتی ہے اور ہماری ایٹماسفیئر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہماری انوائرمنٹ کو خراب کری ہے, دوسرا یہ کہ رزق کو ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا ناپسند کیا کہ ہم یہ اینولی دیکھا گیا ہے کہ جتنا فوڈ جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 1.3 ٹریلین لوگوں کا جو ہے وہ پیٹ بھر سکتے ہیں, کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر کھائے سوتے ہیں. تو اگر ہم اس فوڈ کو ویسٹ کرنے کے بجائے ہم اس کا خریدنے کو تھوڑا ریڈیوس کر دیں, یا ہم جتنا لے رہے ہیں اس میں سے جتنا ہمیں چاہیے ہم لے لیں, اور باقی اگر کسی ہم ایسے بندے کو دے دیں جو ضرورت مند ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ ریڈیوس کا کنسیپٹ آ جائے گا کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں, بیسیکلی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی لے لیں, ہم یہ بھی لے لیں, ہمیں یہ بھی ضرورت کی اس میں سے ہاف چیزیں ہوتی ہیں, باقی جو ہوتی ہیں وہ بس ہم ایسے ہی اٹھائی جاتے ہیں, اور ہم کیونکہ ہم بودر نہیں کرتے, ہمارے لیے کوئی اتنی امپورٹنس شاید نہ ہو لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے جس کو یہ نہیں ملتا.
تو ہمیں تھوڑا سا اس کنسیپٹ کو دیکھنا چاہیے کہ فوڈ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہم خام خواب شاید ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ناظرین. دیکھیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اپنی ڈیلی لائف میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کچھ پسند آیا تو ہم جا کے لے لیں, اور ایک چیز نہیں اچھی لگی اس کو بن میں ڈالا اور دوسری چیز جا کے بائی کر دی. کھانے کا دل چاہ رہے تو ہمارے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ردا نے کہ جو بھی ہمارے کام ہیں, ہمارا جو بھی عمل ہے, اس سے ہماری دنیا کو, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ایک اثر پہنچ رہا ہے. ایک چین بنی ہوئی ہے, ایک کے عمل سے دوسرے کو کیا اثر پہنچتا ہے. تو اس پہ ضرور غور کرتے رہیں, ہم رسپانسبلٹی لیں اس چیز کی کہ ہم ذمہ دار, اللہ نے ہمیں ایک امانت کے طور پر یہ زندگی دی ہے. اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں آ کر اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی کیسے حفاظت کی, اور پھر ساتھ میں یہ کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہے. جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ان کو اگر ہم یہ ایک سمجھ دیں, ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے اپنی لائف میں وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی حفاظت کرنی ہے. اچھا, کل جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے اسکولز ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو انہوں نے پلاننگ دی ہوئی ہے. ویسے تو ہاف ٹرم ہے ہمارے یہاں پر, لیکن لوگوں کی پلاننگ یہ آئی ہوئی ہے کہ وہ بچے کچھ پلانٹس لگائیں گے اور اپنے پلانٹس کو گرو کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. اور کیا کچھ ایکٹیویٹیز ہم بتا سکتے ہیں بچوں کو؟ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں ریز کرنا چاہوں گی, جیسے میں آپ نے ذکر کیا کہ میں ایز اے والنٹیئر ورکر کام کرتی ہوں, تو اگر ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں اس چیز کے لیے کہ وہ کسی چیریٹی کے ساتھ ایز اے والنٹیئر ورکر کام کریں, جو چیریٹیز انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں, کیونکہ جو چیریٹیز ہیں بیسیکلی نان پروفیٹیبل چیریٹیز بھی ہوتی ہیں, تو ان کو والنٹیئر ورکرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنی انوائرمنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے. تو ایسی چیریٹیز کے ساتھ رجسٹر ہوں, ایسی چیریٹیز جو پلانٹیشن کر رہی ہیں ڈفرینٹ جگہ, ان کو آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. آپ اپنے نام کا کوئی پلانٹ لگائیں. اگر آپ خود نہیں لگا سکتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے آس پاس پلانٹ نہیں لگا سکتا, تو آپ اپنے اس پلانٹ کے اماؤنٹ کسی چیریٹی کو دے سکتے ہیں کہ وہ پلانٹ آپ کے نام کا گرو کر دیں, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو میرا خیال میں جو یہ کیمپینز ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو سوشل میڈیا میں کیمپینز آپ چلا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ ایز اے والنٹیئر رجسٹر ہوں ڈفرینٹ چیریٹیز کے ساتھ اور کام کریں. جب آپ فیلڈ میں آتے ہو, جب آپ پریکٹیکلی کوئی کام کرتے ہو, صرف بولنے سے یا میں یہاں بیٹھ کے بولوں تو اس سے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک میں فیلڈ میں اتر کے کوئی کام نہیں کروں گی. تو میں والنٹیئر ورکرز کو بہت انکریج کرتی ہوں جو کام کرتے ہیں, اور میں باقی بھی اسکولس کے اور کالجز کے جتنے بچے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ وہ ایز اے والنٹیئر ورکر رجسٹرز ہوں چیریٹیز کے ساتھ. بالکل, اس کے اوپر مزید ابھی والنٹیئر ورک پہ بات کریں گے. اور سدرا آپ بتائیے کہ ہم کیسے انسپائر کر سکتے ہیں اپنے بچوں اور اپنی یوتھ کو؟ اپنے گھر میں جب ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں تو جگ جو ہے پانی کا بعد میں وہ وہاں ریمین ہوتا ہے, تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں سنک میں. وہی پانی ہم ان کو بچوں کو انکریج کر سکتے ہیں جو آپ نے یہ پلانٹ گرو کیا اس کو جا کے اس کے ساتھ واٹر کر لو. یہ بھی ریسائکلنگ ہے پانی کا. ایسے کر کے جب ہم پارک جائیں ہم ان کو بتا سکتے یہ دیکھو یہ سب نہ اٹھا کے تو یہ بن میں ڈال دیں سب. ایسے کر کے نا آپ اپنے نا ورلڈ کو دیکھو اراؤنڈ کے کیا کیا آپ کر سکتے ہو. سورہ رحمان پڑھو. سورہ رحمان اتنی اچھی سورہ ہے قرآن شریف میں, اس میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو یہ نعمت دی ہے, یہ نعمت دی ہے, اور آپ ریفلیکٹ کرو اس کے اوپر. جب آپ وہ پڑھو تو آپ خود ہی پھر نا سوچتے ہو کہ ہمیں کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور ہم ان کی لک آفٹر کریں. بالکل, آپ نے بہت اچھا ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو واقعی یہ نعمت ہی ہے, بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جن کے لیے جن کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور شکر بھی بھول جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے نا شکر زبان سے کرنا, لیکن ساتھ میں یہ کہ آپ کا عمل ایسا ہو جس سے آپ شکر ادا کر رہے ہیں, حفاظت کا اور قدر کرنا. اچھا یہ بتائیے ردا کہ آپ والنٹیئر ورک بھی کرتی ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ, تو آپ کو لوگوں کی طرف سے کیسا رسپانس آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اس پر, یا وہ ایسے اگنور کر دیتے ہیں, یا ایک غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے؟ میں نے جب سے چیریٹیز کے ساتھ کام سٹارٹ کیا ہے تو مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کا بہت پازیٹیو رسپانس ہے. بلکہ میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. یہ ایک لیڈی سے میری ملاقات ہوئی, وہ باقاعدہ ہر 3-4 دن کے بعد ایک
पर्टिकुलर अमाउंट डोनेट करती थी कि मेरे लिए ना ये प्लांट आप इस मुल्क में लगा दें, जैसे पर्टिकुलर मुल्क होते हैं जहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत होती है कंट्रीज़ में, तो वो कहती है कि मेरे नाम का प्लांट लगा दे और मुझे उसका एक सर्टिफिकेट या पिक्चर दे दें। तो वो मुझे बता रही थी, कहती मैं एक पूरी फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लाइक अभी वो बोल नहीं सकते इतना ज़्यादा और उनको अभी इतना समझ नहीं है, लेकिन मैं जब तक वो ग्रो कर रहे हैं ना तब तक मैं एक उनके लिए पूरी फाइल क्रिएट करूँगी ताकि जब वो बड़े हों वो देखें कि उनके पेरेंट्स ने क्या काम किया है और वो इससे इंस्पायर हो और वो आगे अपनी इन्वायरमेंट के लिए काम करें। तो ये पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपने बच्चों को टीच करें कि हम अपनी इन्वायरमेंट के लिए कैसे काम कर सकते हैं, अपनी सिर्फ इन्वायरमेंट ये नहीं कि प्लांट्स के लिए, हम अपनी एनिमल्स के लिए भी कैसे काम कर सकते हैं। उनको कोई पेट लेकर दें जिसके ज़रिए उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि एक किसी जानवर की या किसी प्लांट की हिफाजत कैसे करनी है, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आए, उनके दिल में हमदर्दी आए इन सब चीज़ों के लिए, और वो तभी इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे। अगर आप उन्हें अवेयर नहीं करेंगे तो बच्चों को नहीं पता होगा कि हमने कुछ करना है इस इन्वायरमेंट में। तो ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इन एक्टिविटीज़ में किया जाए कि वो मोबाइल से और स्क्रीन से हटकर इन सब एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करें, तभी उनकी जो है एक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की कि पेरेंट्स जैसे और चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सारे और फिज़िकली बच्चों को चाहते हैं एक्टिव हों, वो डिफरेंट क्लब्स में जाएं, डिफरेंट कोर्सेज़ वो करें, उसके साथ साथ ये बहुत अहम है कि उनको ये इंस्पिरेशन दी जाए कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कैसे करनी है। और जो आपने बड़ी प्यारी सी एग्जांपल शेयर की कि बच्चे छोटे हैं लेकिन अभी से वो अपनी जो भी एफ़र्ट्स हैं उसको वो एक फ़ाइल में एक बच्चों के लिए रख रहे हैं यादगार के तौर पर कि वो आगे जाएं तो वो देखें। और यही होता है कि जब पेरेंट्स दुनिया से भी चले जाते हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी इंस्पिरेशन छोड़ी हो, ऐसी यादगार छोड़ी हो, ऐसी लेगेसी छोड़ी हो, तो बच्चे फिर उसको फॉलो करने में खुशी महसूस करते हैं। जी सिस्टर सिद्रा। जी, हमदर्दी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमदर्दी पैदा होएगी तो फिर ही वो लुक आफ्टर करेंगे ना एनवायरनमेंट को। तो उनको कोई सिख इंसान हो वो विजिट करें, कोई व्हील चेयर ख़रीद के उनके सामने हॉस्पिटल को दें, ऐसे करके ना ये सब एनवायरमेंटल चीज़ों के साथ ना ये ताल्लुक़ है। होमलेस को फीड करे, रोज़े रखनों में भी ये हमदर्दी महसूस होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमदर्दी है, ख्याल है, कदर है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की। हमारा शो अब कुछ आखिर तक पहुंचेगा, बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन टाइम इतना नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगी रिदा कि एज इंडिविजुअल और हम अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं, अपना रोल, अपना किरदार कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम काम इंडिविजुअल लेवल से शुरू करते हैं, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी करेगा तो एक पूरी कम्युनिटी सर्वाइव करेगी, एक पूरी कम्युनिटी के अंदर बेटरमेंट आएगी। तो हमें काम अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, हमें अपनी फूड वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, प्लास्टिक को जो है प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने गार्डन की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। अगर आपके पास गार्डन है घर में तो वहाँ पर प्लांटेशन करें, अपने जो पहले प्लांट लगे हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, और जब आप देखेंगे उनके अंदर फूल आएंगे, उनके अंदर फल आएंगे, तो आपके अंदर भी एक, क्योंकि ये देखा गया है कि ग्रीनरी को देख के जब भी आपको कोई आप बीमार होते हो, आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है, आपको फिजिकल, तो जो डॉक्टर हैं वो यही कहते हैं कि आप वॉक करें। वॉक क्यों कहते हैं? ग्रीनरी को देख के आपके माइंड जो है आपका फ्रेश होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो अगर आप अपने घर के पीछे ही जो गार्डन है वहाँ पर बहुत उसका ख्याल रखें, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपकी हेल्थ के लिए भी ये बेटर है और इन्वायरमेंट के लिए तो बेटर है ही है। और उसके अलावा जितने भी जैसे अभी एक दिन आया है इन्वायरमेंट का, इसके अलावा भी काफ़ी अर्थ डे मनाया जाता है, इस तरह और भी काफ़ी डेज मनाए जाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसी दिन पे नहीं आ जाती, होल ईयर हमें काम करना है। अगर हमने एक प्लांट लगाया तो हमें सिर्फ उस दिन उसके ऊपर काम नहीं करना, हमें पूरा साल उसका ख्याल रखना है। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जैसे हम इंसानों की हीलिंग की बात कर रहे होते हैं, उनको ख्याल रखने की, इसी तरह हमने अपने एनवायरनमेंट की, दरख्तों की, प्लांट्स की हीलिंग का काम करना है। जी, और प्लांट्स का हमारे रवैयों की वजह से प्लांट्स के ऊपर हम इफ़ेक्ट भी देखते हैं कि अगर हम उसको टाइम नहीं देते प्लांट को तो वो मुरझा जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। और अगर कोई घर ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स को टाइम दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा उनकी हिफाजत की जा रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नज़र आएगा, वहाँ पे फूल होंगे, वहाँ पे फल होंगे और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और आप शाम को वहाँ बैठें, आपकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा इससे। जी सिद्रा, आपका क्या मैसेज है? जी, मेंटल हेल्थ के साथ भी ये बहुत अच्छा ये ताल्लुक़ है, और आप खुद ग्रो करेंगे उसके साथ सेटिस्फैक्शन होती है पूरी
کہ یہ تو میں نے بنایا, یہ دیکھو یہ میں نے یہ اگائے ہیں پلانٹس گارڈننگ میں. بالکل. اچھا ایک لاسٹ سوال ہے کہ اگر کوئی یہی فیلڈ اس فیلڈ میں جانا چاہے کوئی بچہ, تو آپ کے خیال میں کس ایج سے جو ہے وہ پیرنٹس کو اس کو گائیڈ کرنا چاہیے؟ میرا خیال میں تو سٹارٹنگ سے ہی اگر پلانٹس کا آپ کو شوق ہو, آپ پلانٹیشن کرتے ہو, گارڈننگ کرتے ہو, تو یہاں پر تو اس بات کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے بچوں کو, لیکن باقی کنٹریز میں بھی چاہیے پیرنٹس کو کہ بچپن سے ہی ان کے اندر ایک شوق پیدا کریں, کیونکہ اس فیلڈ میں آپ کام تبھی کر سکتے ہو جب آپ کے اندر جذبہ ہو پلانٹس کو لے کر. صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہوتا, پریکٹیکل لائف میں اس کا کام کرنا وہ بھی بہت امپورٹنٹ. تو اگر بچپن سے آپ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو بتائیں پلانٹس کے بارے میں, ان کی امپورٹنس بتائیں, اویئر کریں, تو میرے خیال میں بچپن سے بچوں کو شوق ہوگا, اور پھر جب وہ آگے جائیں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ انہیں ہر فیلڈ کے بارے میں پتہ ہوگا, اور وہ اپنی عقل و شعور سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے. اور اگر انہیں لگے گا کہ وہ اس فیلڈ میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ اس کو ظاہری بات ہے آپٹ کریں گے. اور میرا خیال میں کہ فیوچر پلانٹس کا بہت برائٹ ہے, اور کیونکہ آگے جتنی بھی لائف ہے وہ آرگینک کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے, میڈیسنز جو ہیں وہ آرگینک یوز ہو رہی ہیں, پلانٹس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کے میڈیسنلی بھی بہت فائدے ہیں. تو اس فیلڈ پہ بھی بہت کام کرنا باقی ہے, لیکن ہم ابھی سے سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اپنے انوائرمنٹ میں پازیٹیو افیکٹ لے آئیں گے. بالکل, بہت شکریہ ردا اور سدرا آپ کا. ناظرین یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ہم ری یوز کریں اپنی چیزوں کو, اور ریڈیوس کریں اور ریسائکل کریں, اور ساتھ میں پلانٹس کی حفاظت کیسے کریں, اپنے ماحول کی کیسے حفاظت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.